آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ بلتت فورٹ کے انچارج رہے ہیں مینیجر. بالکل. اچھا، بلتت فورٹ کو جب رینوویٹ کیا گیا جی جی تو اس میں ہمارے ایک دوست بھی شامل تھے، مسعود احمد خان، آرکیٹیکٹ تھے، ڈاکٹر، اور تنویر ان کی اہلیہ تھی، وہ بھی ہماری دوست تھی، اور بڑا عرصہ وہاں پہ اس پروجیکٹ کے سلسلے میں رہے. بالکل. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب میں نے اس کو اوریجنل حالت میں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. جب آپ جیسے مینیجر ہم سے 500 روپے ٹکٹ نہیں لیتے تھے جی جی، ویسے ہی گھومتے ہوئے پہنچتے ہی بڑی مشکل سے تھا بندہ وہاں پہ. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر کے، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کرنا جا کے. جی جی. تو ہم وہاں پہ گئے تھے، میں اور میرا بیٹا سلجوق، اور ہم نے اس کو اوریجنل حالت میں دیکھا ہوا. تو اب جو اس کی شکل بنی ہے جی جی، وہ ٹھیک ہے، ٹورزم کی اٹریکشن کے لیے ایک بڑی مونچھ والا بندہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا، وہ سارا تھیٹر وغیرہ. لیکن ڈو یو فیل کہ یہ جو پرانے آثار ہیں ان کو اس طرح رینوویٹ کرنا چاہیے کہ بھی ان کی شکل ہی بدل جائے؟ سر اصل میں اس کی شکل صرف اب کے نہیں بدلی، کئی دفعہ بدلی ہے اس کی شکل. ٹھیک. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں 800 سال کی، تو یہ 800 سال پہلے ظاہر ہے کہ زمینی جو اس کی جو بلڈنگ ہے، جو منزل ہے، یہ بنی ہے. اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو اس کی پہلی منزل جو ہے اس کی بھی پھر تعمیر ہوئی. اس کے بعد پھر میران ہنزہ کو جب ایکسپوجر ملا، انڈین بمبئی تک، آگرہ تک گئے، تو انہوں نے گلاس دیکھا، بڑے بڑے محل دیکھے، تو ان سے امپریس ہو کے جیسے کشمیر گئے تو وہاں کے محلوں سے متاثر ہو کے کچھ چیزیں اپنے دور میں انہوں نے تبدیل کی، اور پھر گلاس ورک بھی آ گیا. نہیں اچھا، مطلب کہ اس کو اس طرح نو تعمیر کرنا جائز؟ مطلب سر میرے خیال میں اگر ہم اس زمانے کی پریزرویشن کہیں، جو پہلی منزل پہ زیر زمین ہے، اس میں سٹورز ہیں یا بچوں کو، خواتین کو جنگ کے دوران رکھنے کی، پروٹیکشن کی، وہ تو پھر آج کے زمانے میں کوئی اٹریکشن نہیں، لیکن وہ پرزرو کی ہوئی ہیں آپ نے. جی. اچھا دیکھیں نا، اب بس شگر کا جو پیلس، جی جی، شگر جب ہم گئے تھے تو وہ ایک آدھ کمرہ تھا، باقی سارے پتھر تھے. اب اس کو بالکل نو تعمیر کیا گیا. میں تو اس شگر کے قلعے کو پہچانتا نہیں ہوں. صحیح. صرف میرا خیال ہے کہ خپلو کا، کیونکہ سرینا وغیرہ نے لے لیا. جی جی. خپلو کا قلعہ میں گیا تو نہیں دوبارہ، لیکن جو تصویریں دیکھی ہیں وہ کافی حد تک اوریجنل حالت میں موجود. صحیح. اور آبویسلی وہاں پہ کشمیری اثر بہت زیادہ ہے. یعنی جو چہری ہے وہاں، وہ بھی کشمیر سے لائی گئی. بالکل. اور وہ جو آرکیٹیکچرل فارم ہے بالکل وہ بھی کشمیری ہے. بالکل. تو آپ یہ جو آرکیٹیکچرل فارم ہے، یعنی جو بادی النظر میں ہمیں تبتین نظر آتی، بالکل تبتن. تو اس یہ کون سا انفلوئنس ہے آرکیٹیکچر کا اس کے؟ سر جی صرف تبتن امپریشن جو ہے قدیم زمانے کا، صرف آرکیٹیکچر پہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو برتن تھے، جی جی، برتن وہ تبتن اوریجن کے تھے. پہناوے جو ہوتے تھے، اونی جو کپڑے ہم بناتے تھے، وہ بھی اسی طرز پہ تھے. اور ساتھ میں لکڑی کے جو ہیں، پھر جو محلے بنتے تھے، اس کو بھی جب آپ تبت کے اولڈ امپریشنز کو دیکھیں تو بالکل یہ جو ہمارے محلے ہیں قدیم زمانے کے، وہ بھی اسی کو میمک کرتے ہیں. اچھا، گنیش جو ہے کہا جاتا ہے کہ ون آف دا اولڈسٹ سیٹلمنٹ. جی جی، اولڈسٹ ہے. اچھا، اس میں جو مسجد ہے جی جی، اس میں سواستیکا بھی بنا ہوا ہے. بالکل. اس میں بدھسٹ امیجری بھی بنی ہوئی ہے. بالکل بنی ہوئی ہے. تو اس زمانے میں جی مطلب یہ کنٹینیوس ہوتا ہے ایک روایت کا. آئی ریئلائز دیٹ. مطلب میں جس چیئر پہ بیٹھا ہوں، یہ ایک مقامی کاریگر نے ہاتھ سے بنائی، جس پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی کمل کے پھولوں کا پیٹرن ہے جو بدھسٹ ہے. تو وہ تو ایک تسلسل چلتا رہتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ بھئی کیا کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے ان سمبلز پہ یا کوئی، کیونکہ یہاں تو ہوتا ہے. بالکل بالکل. سر یہ سیمیوٹک جو ریڈنگ ہے ان کے پیچھے اس زمانے کے مذہبی تھیولوجیز بھی ہیں کہ لوگوں نے، جس طرح آج ہم اگر مکہ مدینے کا تصور لے لیں تو خانہ کعبہ سامنے آتا ہے،
مدینے کا لے لیں تو وہاں کی مسجد آتی ہے. بالکل یہ ایک سیمیوٹک ایکسپریشن ہے جو قدیم زمانے سے ہمارے ووڈ میں، پتھروں میں یہ سب کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گنش میں ہے ہلدئی کش جو ہے جہاں پہ راک کارونگز ہیں، یوں سمجھ لیں اس زمانے کے فیس بک ہے، وہ تو بہت ڈائریز ہیں. وہ تو مطلب چائنیز پلگرم بالکل جو تھے وہ ہیون سانگ وغیرہ. کیونکہ ہیون سانگ کا ایک چھوٹا سا سفرنامہ ہے، پتہ نہیں نریشن آف کیا جرنیز، چھوٹا سا سفرنامہ ہے، اس کی شہرت بہت ہے، لیکن اس کے کچھ حصے جو ہیں لائنیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی راستے سے گیا ہے. بالکل. کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ ریور جو تھا بہت نیچے تھا، نام نہیں لیا ہوا اس نے، آبویسلی انڈس تھا، اور ہم بہت بلندی پہ تھے. بالکل. اور بڑی مشکل سے چل رہے. بالکل. اور آبویسلی وہ گنیش کے ساتھ ہی جو راک کارونگ ہے ادھر چراس میں جو ہے، یہ بدھسٹ جو پلگرمیج بالکل والے لوگ آتے تھے یا راہب آتے تھے ان کے بنائے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وقفہ عنایت کر دیجیے.